اور امام علی مقام میدان میں نکلے اور معمولی آدمی نہیں، نواس رسول، جگر گوش ہے بطول. یہ جو کربلا کی ریت پہ خون بہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے خون کس کا ہے؟ یہ رسول کریم کا خون ہے، یہ نبی کریم کا خون بہا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. نبی پاک کا خون بہ گیا، لیکن 4.5 سال حکومت پھر بھی یزید کر گیا. آپ کو کس بات کی جلدی ہے کہ سارے لوگ مان جائیں اور سارے ہمارے پیچھے لگ جائیں اور سارے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے لگ جائیں؟ یہ آپ کو جلدی کیوں ہے؟ مجھے جلدی کیوں ہے؟ بھئی وہ 4.5 سال پھر بھی نکال گیا. حضرت یوسف علیہ السلام پر جناب زلیخا نے الزام لگایا تھا. حضرت یوسف سچے تھے، پر پورے مصر میں اس نے بات بھی پھیلا دی. 12 سال جیل میں بھی رہے، تھے تو سچے نا، لیکن اس سچ کو نکھرتے 12 سال لگ گئے. لیکن رب کریم نے فرمایا یوسف سچے ہو، پر 12 سال پھر بھی جیل میں رہنا پڑے گا. سچے بھی ہو، کھرے بھی ہو، پر 12 سال جیل میں رہے. پر عرش کے مالک نے فرمایا پہلے آپ مصر کے قیدی تھے، اب آپ کا سچ نکھر گیا ہے تو مصر کا حکمران بنا دیا جائے گا. چوتھی بات یہ سنیں اور اچھے طریقے سے. ہمارے ہاں نا ہماری محفل رہ گئی ہے، تنہائی ختم ہو گئی ہے. تھوڑا تنہائی میں رہنا بھی شروع کریں. تنہائی میں کس طرح رہنا ہے؟ مصلی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، درد کے ساتھ، سوز کے ساتھ، یعنی ذوق کے ساتھ. کوئی نعت چلا لیں آپ اور آپ ہوں، کلام ہو اور مدینے والے رسول کی یاد ہو. 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر بن سعد امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آ کے کہنے لگا حسین باتیں 2 ہی ہیں، اب یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. 2 ہی باتیں ہیں، یا آپ کو بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے. تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو. 1 رات کی مہلت، سویرے بتاؤں گا کیا کرنا ہے. 9-10 کی درمیانی رات عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے میں سویرے آ جاؤں گا. تو عمر بن سعد خیمے سے باہر نکلا تو حضرت عباس بن علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو امام علی مقام سے عرض کرنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے سویرے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے سویرے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو یہ بد باطن قسم کے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کمزور پڑ گیا. ابھی بتانا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی، آپ نے رات مہلت کیوں مانگی؟ یہ پتہ نہیں رات کیا کیا بدگمانیاں سوچیں گے. فیصلہ تو سویرے بھی وہی ہونا ہے اور اب بھی وہی ہونا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو آپ یہ بھی بات کر دیتے. تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے. تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئے راہ تلاش کرنی ہے؟ کوئی مجھے اور کسی فوج کے پہنچ جانے کی امید ہے؟ کہا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کچھ سوچنا ہے. فیصلہ بھی وہی ہے جس کا تجھے پتہ ہے. لیکن بھائی یہ آخری رات بچی ہے، کل حسین دنیا سے جائے گا. آخری رات بچی ہے، دل کرتا ہے کہ آج کی رات نہ میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں، میں جی بھر کے اس کی عبادت کروں، یہ پیشانی اس کے حضور ناز جھکے. او یار حسین ابن علی تو ایک رات باقاعدہ بچائیں کہ میں نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور تو ساری راتیں ضائع کر دیتا ہے. تو تنہائی میں کچھ نہ کچھ عبادت کریں.